وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ سورہ تکویر جو ہے وہ آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، شروع جو ہم کر رہے ہیں اس سورت کو آپ کے سامنے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس سے پہلے ایک حدیث جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ترمذی میں آئی ہے اور اس کا نمبر ہے 3333۔ کیا نمبر بتایا جی؟ 3333۔ ہاں جی۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت، کہ جو پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے، کأنہ رعی عین، ایسے کہ اس کی آنکھوں نے اس قیامت کو دیکھا ہو، تو فلیقرأ، تو وہ پڑھے۔ آگے 3 صورتوں کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ آتے ہیں۔ پہلی صورت ہے اذا الشمس کورت، جو ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، کورت کا ترجمہ کریں گے، سورہ تکویر ہے یہ۔ دوسری صورت فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انفطرت، اور تیسری صورت فرمائی کہ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ پہلی صورت کا نام ہے سورہ تکویر، جو ہم آج شروع کریں گے، اور دوسری صورت ہے سورہ انفطار، جو اس کے بعد ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ ایک صورت چھوڑ کے سورہ انشقاق ہے۔ تو شروع میں ہی میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا وہ یہاں اس صورت کے اندر آئے گا۔ باقی صورتیں بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ جی انشاءاللہ۔ جی اچھا جی، پہلی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس صورت کی آیات ہیں 29، اور 29 کے 2 حصے کر لیں، ایک حصہ کریں کہ 14، تو باقی کتنی بچ گئیں؟ 15۔ تو جو پہلی 14 آیات ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، تو پہلا 6 بنے گا اور پھر 8 بنے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھ جائے گا کہ سورت جو ہے وہ کس قسم کی ہے۔ پہلی جو 6 آیات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے مطابق جو سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، وہ حدیث کے اندر 3 دفعہ آتی ہے، اور قرآن مجید کے اندر نفخہ 2 دفعہ آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی وہ اس کے بارے میں تو نہیں بتایا، لیکن جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی 6 آیات جو ہیں، یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ منظر اللہ تعالیٰ نے پہلی، بلکہ 6 نہیں 7 آیات کے اندر ہے غالباً، میں اگر بھول نہیں رہا ہوں تو ابھی دیکھیں گے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ باقی پھر 7 آیات بچیں۔ باقی جو 7 آیات ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ سور اسرافیل علیہ السلام کو کہے گا، وہ پھونکیں گے، تو وہ منظر کیا ہوگا وہ اگلی 7 آیات کے اندر آئے گا۔ اور پھر ہم 2 آیات پڑھیں گے کہ بھئی جس کے اندر یہ آئے گا کہ
وہ جو ہر ایک کو جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یا وہ خود پڑھے گا اپنا اعمال نامہ۔ ایک تو پہلا حصہ یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ جو 15 آیات کا ہے، اس کے اندر رسالت، یعنی کہ سمجھ لیں کہ دو موضوع ہیں، ایک آخرت کیسے آنی ہے، قیامت اور آخرت کیسے آنی ہے، وہ آ گئی پہلی 14 میں، اور اگلی جو باقی آیات ہیں اس کے اندر رسالت، اور رسالت کے ساتھ قرآن مجید آئے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت ہے، اور قرآن مجید جو اس پر اترا اس کی حفاظت جس طریقے سے ہوئی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، اور اس میں خاص طور پر ذکر کرے گا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا۔ تو پہلے ہم سورہ نجم میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ کس سے متعلق ہے جی سورہ نجم؟ ہیں کہ معراج، جی معراج کہ جی معراج پر دیکھا، وہ عرش کے نیچے، اور اس سے پہلی دفعہ جو دیکھا تھا وہ اس صورت کے اندر آئے گا۔ تو یہ تو ہو گیا خلاصہ، ٹھیک ہے جی۔ جی اب جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں یہاں وہ یہ ہے کہ چیزیں کچھ مؤنث آئیں گی، اور ان کے لیے جو زیادہ تر آئے گا وہ لفظ آئے گا ات، ات، ات کا، جیسے یہاں آ رہا ہے قوّرت، قدرت، سیرت، اتلت، یہ آ رہا ہے نا، جی جی مؤنث کے لیے آئے گا۔ اور یہ مؤنث 2 طریقوں سے بنتا ہے، یا تو پیچھے فاعل اس کا کوئی مؤنث ہو، یا مفعول وہ مؤنث ہو اگر مجہول جملہ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ جمع مکسر ہو تو اس کے لیے جو فعل آتا ہے وہ۔ جی تو دونوں ہی چیزیں یہاں آئیں گی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جناب، تیار ہیں ساتھی؟ انشاءاللہ۔ جی اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ صورت اس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب آ جائے اور دنیا کا نظام بکھر جائے۔ جتنی فرصت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس صحابی کو کیا جواب دیا تھا؟ کیا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ ہاں، کیا تو نے اس کی تیاری کی ہے؟ یہ جناب اس کا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ میں پہلے بھی کرتا ہوں اپنے آپ سے بات اور آپ سے بھی، کہ ابھی آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ایک تو ذہن میں یہ رکھیں کہ زمین کے اوپر اگر کوئی زلزلہ آتا ہے اب، تو زمین کے کسی حصے پر آتا ہے، تو ایسے ہی ہے۔ جی دوسرے زمین کے حصے پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ممکن ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو، لیکن جب یہ زلزلہ آئے گا قیامت کا، تو اس دن پوری زمین اور یہ آسمان کے اوپر جو سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، یا جو جانور جاندار ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اب سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے یہ چیز۔ جب آیات اتری تھیں تو اس وقت پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ جی اچھا جی، سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب اللہ تعالی جب یہ بتائے گا اذا الشمس کورت، تو ساتھ ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ تمہیں میں نے الشمس دیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر اگر کہیں گے کہ زندگی کی بہت بڑی علامت ہے، ایسے ہی ہے جی، بالکل۔ تو شکر ادا کرو اس چیز کا، جب تک زندہ ہو، جب تک میں مہلت دیتا ہوں،
اور انسان کے لیے مہلت وہی ہے کہ جب اس نے مر جانا ہے، بے شک پیچھے لوگ ہوں گے، لیکن اس کے لیے وہ موت ہی قیامت ہے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب آخری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قیامت ہے وہ برپا نیک لوگوں پر نہیں ہوگی، وہ بد لوگوں پر یا بدترین لوگوں پر آئے گی۔ اس سے پہلے جو اچھے لوگ ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیوں جی؟ حدیث جی مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ جی اب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، اب لفظ ہے کورت، نیا لفظ ہے، کاورا بھی ہے اور ایک کورا بھی ہے جی۔ کاورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی پگڑی نہیں ہوتی جی جس کو امامہ کہتے ہیں، جی سر، وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ تو باقاعدہ اس کو اگر کھولیں تو اس کا طول بھی ہوتا ہے، عرض بھی ہوتا ہے، پگڑی کا یا جی امامے کا طول اور عرض ہوتا ہے، جی لیکن اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ایک اب کیا کہیں گے، باندھ کے رسی بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے سر کے اوپر یوں بل دیتے ہیں۔ وہ جو بل دینا ہے نا، ایسے گھما کے بل دینا، اس کو کہتے ہیں کعبہ کوارا، یو ویرو، یہ ہے معروف جملہ۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں آیا ہے مجہول جملہ۔ مجہول جملہ اس لیے آیا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہوگا بلکہ اس کے کرنے والا ہوگا، اس کو پہچانو۔ کیوں جی؟ جی سورج خود بخود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کیا جائے گا۔ آج کیا سورج کر رہا ہے کہ سورج ایک سیکنڈ کے اندر کتنے ہزار ٹن یا لاکھ ٹن جو بھی گیس اس کے اندر ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ ہائیڈروجن جلتی ہے اور ہیلیم جلتی ہے، شاید وہ ہوں یا کوئی اور کوئی چیز ہو، لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ پوری کی پوری جس جس جگہ پر بھی ہوتی ہے ایک کپڑے کی طرح روشنی دیتی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر، جی اور زمین کا آدھا حصہ جس پر اس کی روشنی ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے اور وہاں زندگی کے آثار ہوتے ہیں، دوسری پیچھے کیا ہوتا ہے، اندھیرا اپنا تاریکی ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور وہاں کیا ہوتے ہیں، ستارے دکھائی دیتے ہیں، کوئی چاند ہوگا تو وہ دکھائی دے گا، لیکن یہ ابھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور ہر روز ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو یہ ہے جب سورج کوّرت، لپیٹ دیا جائے گا۔ کیسے لپیٹ دیا جائے گا؟ جیسے امامہ، امامہ عین کے ساتھ، یا پگڑی، وہ لپیٹ دی جاتی ہے تو وہ پہلے پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پہلے اس کو لپیٹتے ہیں، پھر سر کے اوپر لپیٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سورج کی کرنوں کی ایک بہت بڑی چادر ہے، یہ لپیٹ کے اسی سورج کے گرد جہاں سے یہ شعائیں آتی ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا صورت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے تم سر کے اوپر پگڑی لپیٹتے ہو، میں اس روشنی کے کپڑے کو کیا کروں گا، اس کو اسی طریقے سے لپیٹ کے ختم کر دوں گا۔ پروفیسر صاحب، یہ ہم نے لفظ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے رات اور دن کے حوالے سے، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جی ڈھانپنا، ٹھیک ہے جی، جی ڈھانپنا جی۔ تو یہاں وہ آ گیا جی کہ جب سورج کو یہاں ہوگا لپیٹ دیا جائے گا، یہ ہو گیا جی۔ آگے آ رہا ہے نجم، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نجوم نجوم، اور نجم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستارے، ستارہ تارا، ستارہ، تو نجوم کا مطلب ہوگا ستارے جی۔ آگے آ رہا ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، نیا لفظ ہے قدرت جی، لیکن ہماری زبان کا ایک لفظ ضرور اس کے اندر چھپا ہوا ہے
ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اپنے دل میں نا کوئی کدورت نہ رکھو، کیوں جی جی کہتے ہیں نا، جی 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 تو وہ کدورت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے خلاف کوئی میل بدگمانی. یا کوئی حسد بغض جو بھی ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے صاف صاف سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو اون قادہ رات اس کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی ہے کہ بکھرنا اور پھر زمین پر گر جانا. دوسرے معنی ان قادرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل صفائی ہے اور وہ صفائی کا ختم ہو جانا اور اس کے اوپر قدر یعنی کہ متغیر ہو جانا اس صفائی کا. اور تیسرا معنی ہے وہی جھڑ کر یا بکھر کر گر جانا. یہ تینوں معنی ہیں. ان سب کو کریں گے تو اس کا ایک لفظ آئے گا جو آپ ترجمے پڑھیں گے، بے نور ہونا. کیوں جی؟ جی جی تو ہمیں صرف بے نور کو سمجھنے کے لیے ان قادہ رات یہ سمجھنا پڑا. اور مطلب ہے یہ ابھی بالکل ستارے جو ہیں وہ کتنی کتنی روشنی دیتے ہیں، یہ ہمارے سے دور ہے بہت سارے، لیکن جس جگہ پہ وہ ہیں وہاں کتنی روشنی ہوگی اس کا نہیں پتا. لیکن یہ جو ہمیں ستارے دکھائی دے رہے ہیں، خوبصورت آسمان، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، پڑھا ہے نا آپ نے جی کہ ہم نے آسمان کو اس چراغوں کے ساتھ مزین کیا. تو یہ وہ چراغ نجومی ہیں. تو جب ستارے اب کیا کریں گے؟ بے نور کر دیے جائیں گے، یہ کرنا ہے، یا بلکہ یہاں ہے ان قادرات نہیں، یہاں مجہول نہیں ہے جملہ، یا معروف جملہ ہے. نجوم یہاں فاعل ہے کہ وہ خود جی بخود متغیر ہو جائیں گے، وہ بکھر کر گر جائیں گے. یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. اور دوسرا ہے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے اگر یہ کر لیں کہ بکھر کر گر جائیں گے تو یہ ترجمہ اچھا ہوگا. جی اور بکھر کر ٹھیک ہے گر سر. جائیں. لفظ مشکل ہے، لفظ مشکل ہے. بے نور بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اون قادہ رات یہ نجوم کی وجہ سے مؤنث ہو گیا ہے. تو اس کا ترجمے 3 ہے، تو اس میں سے اگر ہم لکھیں کہ بکھر کر گر جائیں گے، تو جب گر جائیں گے تو روشنی نہیں رہے گی. جی جی ٹھیک ہے جی، کر لیں پھر. ٹھیک جی اگر بدلنا ہے تو بدل لیں، بے نور لکھا ہوا ہوگا، بہت مطلب بے نور ہو جائیں گے ستارے یہ جی، نور ہی رہنے دیں. لیکن وہ مجازی معنی ہوں گے. آگے جناب، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب جملہ مجہول ہے. اور جب پہاڑوں کو چلا چلا دیا جائے گا. سیر کرنا، سیر کے اندر چلتے ہیں نا جی. جی میں آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بنائے اسی سے ہی. سیرات ات اس لیے آیا ہے کہ جبل کی جمع جبال ہے، مؤنث بن گیا، اور اذا آ گیا ماضی ہے سیرات. تو اذا جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو وہ مضارع کے معنی دیتا ہے. تو ترجمہ آپ کر پائیں گے، کیا ترجمہ ہوگا بھائی؟ اذا الجبال سیرات، جب پہاڑوں کو اور چلا جب دیا جائے پہاڑوں گا. کو چلا دیا جائے گا. جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. اب اس کو ویسے نہ سنیں، مطلب آپ تصور میں یہ لائیں کہ یہ پہاڑ جتنے بھی ہیں اوپر، اس سے 1.5 گنا یا اتنے نیچے ہیں نیچے ہیں. زمین کے اندر، اور یہ زمین کا بیلنس بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے سخت ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جامد ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کہ تم سمجھو گے کہ یہ جامد ہیں، حالانکہ وہ کیا ہوں گے؟ چل رہے ہوں گے. تو جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، ان ساری چیزوں کے اندر جو چیز ہے چلانے والا کون ہوگا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ. مطلب کہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت ان کو چلائے گا، جو کہ ذہن میں بھی نہیں ہے،
تو اس وقت ان کو گاڑنے والا اور زمین کا وہ جو ویٹ ہے وہ ان کو بنانے والا، اور میں نے کہا تھا کہ بھئی ٹیکٹونک پلیٹس اور اس کے اوپر ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، یہ بھی ان کا کام ہے. یہ کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالی. تو بھائیو جب یہ سما آ جائے پہلے سور کا، اس سے پہلے پہلے ہم توبہ بھی کر لیں اور اس سے پہلے پہلے نیک اعمال بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا جی، آمین جی. آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، دنیا انسان کو کتنی اچھی لگتی ہے؟ بالکل بہت اچھا. ابھی تو بڑی اچھی لگتی ہے جی. دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ، تو بھاگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے. اگر عبد الرحمن بن عوف بھی بن جاتے ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر، اگر وہ بھی بن جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنا کچھ نہیں چاہیے آپ سے. کریں، حرام نہ کریں، لیکن جو قیمتی ترین چیز ہوگی اس کو سنبھال 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 کے رکھتے ہیں ہم. تو اب عرب جو لوگ تھے ان کے پاس جو قیمتی ترین چیز ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. وَإِذَا الْإِشَارُ. اب پہلے دیکھنا ہے کہ اشار کیا ہوتا ہے. اشار واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع لگتے ہیں. جمع ہے جی، بالکل. اور یہ کس کی جمع ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اوشر. کس کی جمع ہے؟ اوشر. جی، عین کے اوپر، بلکہ اوشرا لفظ ہے، عین کے اوپر پیش شین ہے، رے ہے، اور الف حمزہ ہے. اوشرا. اوشرا اس اونٹنی کو کہتے ہیں عرب جو 10 مہینوں سے بانجھ ہو، اور ان کے ہاں وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں. اور شپ آف دا ڈیزرٹ، یہ تو آپ نے خود سنا ہوا ہے نا جی جی سر. تو ریگستان، وہاں گرمی، اس سے بچنا، تو وہ تو اپنا جو صحرا ہے اس کا جہاز ہے وہ. تو لہذا اونٹنیاں وہ بچے جنتی ہیں. تو اس کا ترجمہ بنے گا جب 10 ماہ سے حاملہ اونٹنی. یہ صرف ایک لفظ کے معنی ہیں. کس کے؟ اشارہ. اشارو. تو میں نے بتایا کہ اشارو کی واحد میں نے بتائی اشراء، عین کے اوپر پیش، اور اس کی جمع ہے اشار. تو بنے گا جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو اتلت. اتلت کو سمجھنا ہے تو معطل سمجھ لیں جی. جی مطلب فلاں آدمی کو اس کے بڑے صاحب نے معطل کر دیا، کیا جواب سے چھڑا دیا، جی ایسا ہے. جی. تو یہاں اس کا اس سے ساتھ ملائیں. میں صرف بھائیوں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ لفظ تھوڑے جو ہے نا یہ لگ جائیں جی، ورنہ آپ اس کا رٹا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن معطل ذہن میں ہوگا، تعطیل ہوگا، کبھی جب کام نہیں کرتے، کام کو چھوڑ دیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، یہ سارے اسی سے نکلے ہیں جی. تو اتلت چھوڑ دی جائیں گی. تو ترجمہ بنے گا کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہ وہ قیمتی چیزیں ہیں اور بڑی رغبت اور محبت سے میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جی، بڑی محبت سے پالتے ہیں اونٹنیوں کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ شاید مر جائے تو اس کا تو دیت شاید کم ہو، لیکن ان کا اگر، یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی بہت ساری قیمت مقرر کر دی ہے کہ اگر کسی جو سائیڈ سے گاڑی کے آگے آ گیا اور اس ٹرک کے نیچے مارا گیا تو اس کے باقاعدہ پیسے دیتے، اب بھی لیتے ہیں.
تو ترجمہ بنے گا کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی، اتلت کا ترجمہ جی چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں بھائی، کیوں کہ اب قیمتی ترین بھی چیز ہوگی، تو ابھی آپ کے ہاں سیلاب آیا تو کیا کسی آدمی نے یہ کیا ہے کہ بھئی میں ذرا اس سیلاب کے اندر جا کے اپنا سونا چاندی اپنے گھر میں سے لے آؤں، یا اس نے اپنی جان بچائی ہے؟ جان بچائی، بھاگا۔ مطلب ہے جو جبلت ہے وہ تو یہی ہے، ورنہ بخل یا اور چیزیں وہ ممکن ہے آدمی کہے گی جب میں مار رہا تو عجب، اس کو بچنے کی امید ہوتی ہے اس بندے کو جو یہاں جائے گا، کوئی چلو یار جاتے جاتے کوئی سونا تھوڑا سا ہے وہ جیب میں ہی ڈال لیں۔ لیکن قیامت کے دن نہیں، قیامت کے دن خوفناک، اوپر جو آواز پڑی ہے تام صاخہ پڑھا ہے نا جی، جی میں سوچ رہا تھا کہ یہ لفظ ادا کرنے ہی یقین کریں اتنے خوفناک ہیں کہ نہیں۔ اور پھر جو کچھ ہونا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وحشی جانور، جنگلی جانور، ان کو وحشی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے وحوش۔ قیامت آئے گی تو اب یہ جو وحشی جانور ہیں یہ بھی کیا کر دیے جائیں گے، ان کے اندر جبلت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ابھی وہ جو خطرہ ہوتا ہے اس کو ہم سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ یہ بہت سارے جانور ہیں ایسے ہی، کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ جی سر۔ جی کہ ہمارے پاس ڈاکٹر سرشار صاحب ہیں، وہ بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب ہیں؟ نہیں ہے، چلو سب یہاں جبلت یہ ہے کہ جی خطرے کی میں صورت میں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جبلت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ خطرے کو پہلے بھانپ لیتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے حص ایسی دی ہوئی ہے جی۔ جی جی سر۔ بالکل اب صحیح۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہاں شیر بکری کو کھا جاتا ہے، بھیڑیا کسی اور چیز کو کھاتا ہے، ویل مچھلی جو ہے وہ بتا رہی تھی جی فلاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کو نہیں کھائے گا۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اب حشر ہمیں پہلے پڑھا ہوا اکٹھا ہونا، تو یہاں ہے اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وقت کم ہے، ہم نے 6 آیات پڑھنی ہے، دیکھتے ہیں۔ اب جناب اگلی 2 آیات بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پڑھیں ترجمہ۔ جی، اللہ کے نام کے اللہ کے ساتھ جو نام کے بہت ساتھ زیادہ جو رحم کرنے بہت والا زیادہ رحم اور کرنے والا، انتہائی انتہائی مہربان۔ مہربان ہے۔ اور اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج جب سورج کو سورج کو لپیٹ دیا جائے دیا گا۔ جائے گا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، جی ان کو لپیٹ دیا جائے۔ تو سورج اور چاند پہلے بھی آج ریویژن کر رہے تھے تو وہاں بھی آیا تھا بہرحال، لیکن یہ ہے کہ یہاں سورج ہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور اور جب جب ستارے ستارے بکھر کر گر بکھر جائیں کر گے۔ گر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ جی جب ستاروں کو، ستارے بکھر کر گر جائیں گر گے۔ جائیں بے گے۔ نور ہو گر جائیں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، یہ میرا خیال واحد جملہ ہے جو مجہول نہیں ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اور جب جب پہاڑوں پہاڑوں کو کو چلا چلا دیا دیا جائے جائے گا، گا۔ اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کل اہن المنفوش، پڑھیں گے ہم، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کافی جو چیزیں ہیں۔ تو جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یہ ویسے خوفناک منظر نہیں بنتا کہ بھئی جب پہاڑ ہیں وہ چلنا شروع ہو جائے جی جی بذات خود؟
جی وَإِذَا الْعِشَارُ، ترجمہ کریں اتنا ہی. جب اور جب 10 10 ماہ ماہ کی کی حاملہ حاملہ اونٹنی ہو جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو اطلت، چھوڑ دیا جائے گا. چھوڑ دیا جائے گا. جی چھوڑ دیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کوئی محبت نہیں رہے گی کہ یہ میری ہو، بلکہ یہ ہے کہ انسان جان بچانے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دے گا. یہاں اشار جو ہے اونٹنیاں کہیں، اونٹنی نہیں. دوبارہ کریں وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ. جب اور 10 جب ماہ کی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. جی اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور جب وحشی جانوروں کو یا جب جنگلی جانوروں کو، وحشی کہنا ہے تو ٹھیک ہے، وحشی جانور ٹھیک ہے، وحشی جانور کہیں. جی اور جی جب وحشی جانوروں کو حشرت، اکٹھا کر دیا جائے گا. جی اکٹھا کر دیا جائے گا. جی پروفیسر صاحب بسم اللہ کا ترجمہ بھی اور 5 نمبر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. نہیں، اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے چھوڑ گا. دیا جائے گا. اچھا جی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا. جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب جناب مجھے یہ بتائیے کہ پانی کے علاوہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں سر. اور پانی کن چیزوں سے، کن گیسوں سے بنا ہوا ہے؟ آکسیجن. ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن اور آکسیجن. اور جو ہائیڈروجن ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ خود جل جاتی. وہ خود جلتی ہے. ہائیڈروجن خود جلتی ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جلاتی ہے. جلنے میں مدد وہ جلنے میں مدد دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہ ہماری زندگی کا سامان ہے. اب کیوں جی ایسا ہی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ابھی جو پڑھیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اب ساجرہ اور ساجرہ کا مطلب، ساجرہ کا مطلب ہوتا ہے تندور کے اندر آگ لگانا. اس نے تندور کے اندر آگ لگائی. اور سجارہ، ابھی میں صرف مفعول کا جملہ بتا رہا ہوں. سجارہ جیم کے اوپر شد آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت آگ جلے. ہاں جی، اس کے مبالغہ تب جو اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی. ٹھیک ہے. اب تنور دیکھیں، اور سجرت کا مطلب یہ ہوگا آگ بھڑکائی جائے گی. آگ جی بھڑکائی جائے گی. یہ یہاں بھی یہ ہے. تو اب سجرت کا لفظ آیا ہے، نیچے کریں جی ذرا اس کو. تو بہار کس کی جمع ہے؟ بحر. جی بحر. جی بحیرہ. بحر نہیں بلکہ بحر ہی کہیں. جی بحر. بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر. سمندر کو. سمندر کے اندر پانی ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اوپر جو ہم نے، نیچے کریں جی ذرا پلیز، وہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے، تھوڑا سا نیچے کریں. ہاں جی، وہ جو ہے نا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورج کو اور یہ جو نجوم ہیں ان کو اکٹھا کر کے سمندر کے اندر پھینک دے گا. یہ روایت ہے جی. اب سورج کیا کرتا ہے؟
چیزوں کو جلا دے گا، جہاں بتاتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر کتنی. جی اب یہ کیسے ہونا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے ان کو بتاؤ خدا کے بندوں کہ یہ چیزیں یہاں آئی ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر 1400 سال پہلے، اور ساتھ روایت ہے کہ ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا. اب جب پانی جو ہے اس کو اس کا کیمیکل ریئیکشن مطلب ہوگا تو وہ آکسیجن ایک سائڈ پر اور ہائیڈروجن دوسری ایک سائڈ پر ایک ہوئی. دوسری ایک تصویر دیکھتے ہیں. دوسری تصویر یہ ہے کہ ابھی زلزلہ جو آتا ہے وہ کرسٹ کے اوپر آتا ہے اور ایک جگہ پہ پتہ چلتا ہے، باقی جگہ پہ نہیں پتہ چلتا. اس دن زمین نے پھٹ جانا ہے یا نہیں پھٹنا. جب پتہ چلا ہے کہ بھی اور بھی چیزیں پھٹ جائیں گی تو زمین پھٹے گی یا نہیں پھٹے گی. جی اب زمین کی کور اندر جو ہے وہاں بتائیے وہ کیا چیز ہے. گرم مادہ وہ ہے. اتنی گرم ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں دھاتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے وہاں وہ بھی پگھلتا ہے، پتھر. جی اب جب پانی فرض کیا سمندر کا پانی زمین کو پھاڑ دیا جائے، سمندر کا پانی وہاں پہنچے ایک نیچے سے. دوسری جو روایت بھئی کہ بھئی سورج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنا پھینک دے گا اس کو سمندر کے اندر. تو جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کا مطلب یہ ہے جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. آج یہ آگ پیاس بجھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، کیوں جی؟ پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں نا. جی سر. قیامت کے دن من بعث بعد الموت، اب تو یہ ہوگا کہ وہ جو موت کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ آگے مطلب چیزیں آ رہی ہیں لیکن یہ اس کا پہلا سور کا ہے. تو یہ ہے پہلا سور. تو اس کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ جب سمندروں میں سجرت آگ بھڑکا دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، یا سمندروں کو بھڑکا کہ سمندروں میں آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، یہ جی ہم ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پہلا بھی یہاں تک ہوا جی. بتانا یہ تھا یہ پہلا سور ہے وہ جو 6 بتایا تھا. اب وقت کم ہے، 2 منٹ ہیں، تو ہم یہ ذہن میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی، جو وہاں سے ابھی بخارات، سورج ایک جگہ پر ہے وہ بخارات بناتا ہے، اور بخارات بنا کے بار بار ہم کہہ چکے ہیں واٹر سائیکل، اور یہ مطلب ہلکی چیز اور اس کے اوپر بھاری پانی کا. بھائی اس کو باقاعدہ ایسے نہ کہیں، ہر دفعہ جب بات بتائی جاتی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ابھی ہمیں علم آ جائے، اس وجہ سے کہ اس علم کے پیچھے جو بنانے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معرفت آ جائے. کیوں جی؟ بالکل. وہ معرفت آنی چاہیے. اس وجہ سے بار بار ہم کہتے ہیں، اس وجہ سے سائنس کو درمیان میں لاتے ہیں، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں تھی. اب وہی جب آگ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی تو پانی تو کوئی نہ رہا، کیوں جی؟ اب وہی زمین جو نیچے والی ہے وہ اوپر آ جائے گی. تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پہاڑ کو بھی کثیب مہیلا پڑھا ہوا ہے، اور وسیرت الجبال فکانت سرابا پڑا ہوا ہے، اور یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ وہ چٹیل میدان بھی بن جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ سارے کے سارے مناظر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو لے لیں اور سجرت تک آپ ترجمہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور ستارے بکھر کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو جلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ